السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مائی سیلف عالیہ مجید، امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے صدقہ۔ دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور چیز صدقہ ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ آپ کی مشکلات کو آپ سے دور کر دیتا ہے، صدقہ بیماروں کو شفا دے دیتا ہے۔ جو انسان پریشانیوں میں مبتلا ہیں وہ انسان خلوص دل سے اور اپنے حلال مال سے کچھ مال صدقہ کر دے تو وہ پریشانیوں سے نجات پا لیتا ہے۔ صدقہ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ صدقہ دیتے وقت اس چیز کا خیال رکھیں کہ دوسرے انسان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ صدقہ ہمیشہ چھپ کر کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک ہاتھ سے صدقہ کریں تو دوسرے ہاتھ تک کو معلوم نہ ہو۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 261 میں صدقے کے فائدے بتائے گئے ہیں اور اس کی مثال حبۃ یعنی کہ ایک دانے سے کی گئی ہے۔ دانہ جب زمین میں جاتا ہے تو وہ پودا بن جاتا ہے۔ ایک دانہ اگائیں، اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے۔ اسی طرح 1 روپیہ کل آخرت میں 10 گنا بڑھ کر ملے گا۔ والدین، اولاد، بیوی، رشتہ دار، یتیم، مسکین، دوست، مسافر، ان سب پر خرچ کرنا، بھلے طریقے سے خرچ کرنا صدقہ کہلاتا ہے۔ جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے اسے 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ صدقہ صرف مال کا نہیں بلکہ اور بھی بہت سے ذرائع ہیں صدقہ کرنے کے۔ کسی کو گاڑی میں بٹھا کر گھر تک پہنچا دینا صدقہ کہلاتا ہے۔ کسی کو کھانا کھلا دینا صدقہ کہلاتا ہے۔ علم کی کتابیں لے کر دے دینا، پانی پلانا، دین کی تبلیغ کرنا، دین کو پھیلانا بھی صدقہ کہلاتا ہے، اور دین کے راستے میں 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ صدقے کے متعلق اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو میں اپنی دوسری ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ اللہ عز و جل آپ کو اور مجھے جزائے خیر عطا کریں اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور میری اس کوشش کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول کریں، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ آئیں آج ہم صحیح بخاری حدیث نمبر 2 سنتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے، اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، پس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2۔